السلام علیکم. مائنڈز انویل کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد رضا. آج کے میرے مہمان فرحان احمد صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کا شکریہ جی. تھینک یو. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. جزاک اللہ خیر. تو سر سب سے پہلے فرحان صاحب ذرا بتائیے گا کہ چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن پاکستان اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ, آج ہماری کوشش ہوگی کہ جی ضرور ان تک یہ بات پہنچ جائے. ضرور. تو میرا نام فرحان احمد ہے جی. بائی پروفیشن میں ایک آئی ٹی کی کمپنی کو اون کرتا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ کو 200-250 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس آئی ٹی کی کمپنی میں. اس آئی ٹی کی کمپنی. اچھا اچھا اچھا. تو ویسے یہ سوری یہ شاید آپ کے شخصیت کا پہلو میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. جی اصل میں 2003 میں یہ کمپنی ہم نے سٹارٹ کی تھی, میں اور میرے پارٹنر سلطان ہمدانی کراچی میں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک مائیکروسافٹ ڈائنامکس کا کوئی اسپیشلائز سافٹ ویئر اویلیبل نہیں ہوتے تھے مارکیٹ میں. تو الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے 2007 سے ہم لوگوں نے سعودی عربیہ میں کام شروع کیا. اب تو کافی ایکسپینڈ ہو گیا, قطر, بحرین, کویت. اچھا. آئی ایم سلیپنگ پارٹنر ناؤ اٹ از. یہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن از ون آف دوز بلیسنگس جو اللہ کے فضل سے ہم دونوں پارٹنر کا اس میں حصہ ہے. ادارے کے بارے میں بتاتا چلوں جی, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ادارہ بنا کیسے. جی بالکل. تو 2010 کی بات ہے جی. اللہ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی دی, عائشہ. نومبر 11, 2010 میں وہ پیدا ہوئی. 3 ماہ کی جب ہوئی تو سڈنلی ان کو بریدنگ ایشوز ہوئے. میں ٹریول ہی کر رہا تھا, وائف کو فون آیا تو بتایا اس نے کہ عائشہ کو نا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. تو امیڈیٹلی ہم ہاسپٹل پہنچے. میں بھی ڈائریکٹلی ایئرپورٹ سے ہاسپٹل پہنچا. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو پریگنینسی بھی نارمل تھی, برتھ بھی نارمل تھی. بہرحال وہ 3 ماہ میں سڈنلی پتہ یہ چلا کہ عائشہ کا ہارٹ پورا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. اچھا. بائی برتھ شی ہیڈ کنجینیٹل ہارٹ ایشو. اوکے. وہ فرسٹ ٹائم تھا رضا جب ہمیں پتہ چلا کہ دل کا مرض بھی کوئی ایکوائرڈ بیماری ہوتی ہے, بچہ پیدائش کے ساتھ یہ بیماری لے کر آتا ہے. تقریباً ہمیں 2 ہفتے لگے عائشہ کو ہاسپٹل میں ڈائگنوز کرنے میں کہ عائشہ کے دل کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر عائشہ کا وہیں ایمرجنسی میں ہمیں اس کی پرائیویٹ ایک سرجری کرانا پڑی. ایک ٹیمپریری سرجری ہوتی ہے جو ایسے بچے جن کا ہارٹ کا ایشو زیادہ سویئر ہوتا ہے تو 3 ماہ میں وہ کرتے ہیں. تو اللہ کی شان وہ سرجری ٹھیک ہو گئی, لیکن سرجری میں ہی عائشہ کو نمونیا ہو گیا. تو ہاسپٹل میں اس کا اسٹے پرولونگ ہو گیا. تقریباً 2 ہفتے ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہنا پڑا. وہ جو ٹائم تھا نا رضا, وہ ایکچولی واز سم تھنگ وچ ہیڈ ریئلائزڈ, جس نے ہماری کافی وہ آنکھیں کھولی جو بند تھی. کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بچوں کا دل کا مسئلہ بھی کوئی مرض ہے. پہلے سنا ہوا تھا بھی دل میں سوراخ ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ پتہ چلا کہ پورے ملک میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس مرض کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر پورے ملک میں کوئی اسپیشلائز بچوں کا ہاسپٹل موجود نہیں ہے. تو عائشہ کی زندگی میں پھر الحمدللہ پہلا کام, جب عائشہ گھر آ گئی پھر ہم نے سب فزیشین کو اکٹھا کیا, کارڈیولوجسٹ کو, سرجن کو, میرے پارٹنر سلطان, ہم بیٹھے. یہ آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ خود کر رہے ہیں جی. اوکے. کوئی بس اللہ نے دل میں ڈالی یار کہ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن دیٹ اگر آپ کی 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک عائشہ دی اور وہ بھی سب ایکسائٹیڈ بھی ہیں, بٹ سڈنلی سم تھنگ ہیپنڈ, تو جی آپ کیا کر سکتے ہیں. تو پھر ہم سب بیٹھے, ہم نے کہا یار دیکھو ابھی تک تو ملک میں کوئی ایسا اسپیشلائزڈ ادارہ ہے ہی نہیں جو بچوں کی آواز بنے. تو پھر الحمدللہ ہم نے 2012 میں عائشہ کی زندگی میں ہی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا. چونکہ الحمدللہ کچھ پروفیشنل بیک گراؤنڈ تھا تو پہلے ہم نے ارنسٹ ینگ کو ہائر کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ایک فیزیبلٹی لکھ کر دیں. ہمارا ویژن ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ بیماری جس کو ابھی کوئی نہیں جانتا, ایٹ لیسٹ اس کو لوگ ایڈریس کریں, اس کے بارے میں بات شروع ہو, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہو, ریسرچ کا کام ہو. تو 2012 میں پھر انہوں نے ہمیں ایک فیزیبلٹی لکھ کر دی کہ بھئی آپ ایک بچوں کے دل کا ہاسپٹل اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل کتنا خرچہ چاہیے. پھر ہم نے SECP سے اس کو ادارے کو رجسٹر کروایا
اس وقت بھی 2 باتیں چل رہی تھیں کہ جی ٹرسٹ بنا لیں یا SSCP میں جائیں. اوکے. تو ہم نے یہی سوچا کہ بھئی اگلے ہمارا جو ویژن ہے وہ نیکسٹ 50 ایئرس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جو انڈیپینڈنٹ آف آور فیملی ہو, لوگ جس کو اون کر سکیں. تو اس میں ایک ہے کہ کمپلائنس میں آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں اب میرے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار بورڈ پر نہیں ہے. اوکے. تو دیٹ از ہاؤ وی آل انویژن دس کہ یار ایک ایسا ادارہ بنے جو انشاءاللہ بچوں کے دل کے امراض کے بارے میں بات کرے. تو یعنی کہ یہ آپ کے ادارے کی بیس یہاں سے بنی جی. کہ ایک آپ کے انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد آپ نے اس کے ہمارے ہاں فرحان صاحب بچوں کی کس طرح کی بیماریاں خاص طور پہ دل کی بیماریاں کس طرح کی ہیں اور اس میں اویئرنیس کتنی ہے لوگوں کو کہ اور اس میں آپ کا ادارہ کن کن بیماریوں کو ایڈریس کرتا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ. اس میں 2 پہلو ہیں. پہلا تو نا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اویئرنیس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. ہر لیول پر. ٹھیک ہے. اور تو پہلا چیلنج ہمارے ادارے کو یہ ہے کہ لوگ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ لیں. اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں ہر 100 میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کو دل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے. جو لو انکم کنٹریز جیسے پاکستان ہے یہاں پر یہ شرح زیادہ ہے, لیکن ہم ابھی کنزرویٹیولی اگر وہی شرح رکھیں 1 آؤٹ آف 100 تو ہم بات کریں تقریباً 60,000 بچے سالانہ یہ مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں. 60,000. 60,000 سر. اوکے. اور ان 60,000 میں سے 1/3 کو پہلے سال میں کوئی نہ کوئی انٹرونشن یا ہارٹ کی سرجری یا کوئی پروسیجر ریکوائرڈ ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو بچایا جا سکے. اچھا پھر اس میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ان بیماریوں میں سے کچھ ایسی بیماری ہے کہ اگر ٹائم پر ڈائگنوس ہو جائے اور ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ مرض فار لائف کیور ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب ہم نے ڈاکٹر سے گفتگو شروع کی یار ہاسپٹل ہم بنانا چاہتے ہیں, سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتے ہیں, تو میجورٹی آف دا فزیشینز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا ریوارڈنگ ہے. جب ہم نے بات شروع کی یار ہمارے لیے تو دیکھو 20 سال پہلے جس بچے کو ہم نے جب بہت چھوٹا سا ٹریٹ کیا وہ اب نوجوان ہے اور ایک اپنی بہترین زندگی گزار رہا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے سر کہ ڈیزیز کا برڈن بہت بڑا ہے. 60,000 بچے یہ مرض لے کر پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ کا سوال جو ہے جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی ٹائپس آف بیماریاں ہیں, تو تقریباً جو میری تھوڑی بہت ریسرچ ہے اس میں تقریباً کوئی 36 سے 40 کے قریب ٹائپس آف ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے دل میں اوپر والے چیمبر میں 2 سوراخ, ایک سوراخ ہے یا نیچے والے چیمبر میں سوراخ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہارٹ کے 4 حصے ہیں, اوپر والا 2 حصے اور نیچے والے 2 حصے. تو اوپر والے 2 حصوں میں اگر سوراخ ہو تو اس کو ASD کہا جاتا ہے, اور اگر نیچے والے میں 2 سوراخ ایک سوراخ ہو تو اس کو VSD کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک جو نان فزیشین کو سمجھا رہا تھا کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عام طور پر جب بڑوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو جو انہوں نے مثال دی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے بتایا یہ جس طرح دل ہے نا تو شریان میں بلاکیج آ جاتی ہے. ان دل کے اوپر جو شریان ٹریول کر رہی ہے اس میں بلاکیج آ گیا. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو کاٹ کے بائی پاس کر دیتے ہیں, اس شریان کو اس شریان سے جوڑ دیتے ہیں, جسم کے کسی اور حصے سے شریان لی, لیکن دل کو کھولتے نہیں ہیں. اچھا بچے کا دل اب اگر ASD ہے نا تو 2 حصوں کو وہ پہلے دل کو کاٹیں گے, پھر اندر سے سوراخ کو بند کریں گے, سی دیں گے اس سوراخ کو, اوکے. پھر دل کو دوبارہ سٹچ کر دیں گے. تو اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, یعنی اٹ از ناٹ جیسے کہ بڑوں کی بھی سرجری مشکل ہے, لیکن بچوں کی سرجری جو ہے وہ سائز بھی دل کا جو اگر لے مین لینگویج میں کہیں کہ جی بڑوں کا دل ذرا تھوڑا سائز میں بڑا ہو جاتا ہے اور بچوں کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے. آبویسلی ٹیکنیکلٹیز اسی پوائنٹ آف ویو سے پھر پڑ جاتی ہیں. اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں, جیسے ابھی تو ٹائپس آف ڈیزیزز میں ایک تو سوراخ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. بہت اور مختلف طرح کے ہیں, ٹیٹرالوجی آف فیلو یعنی کہ مختلف 4-5 طرح کی بیماریاں مکس ہیں. پھر کچھ ایسے بچے ہیں جو پیدائش کے ساتھ شریانیں ان کی الٹی لگی ہوئی ہوتی ہیں, اوکے. یعنی جہاں سے خون جانا تھا وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, جہاں سے آنا تھا وہاں سے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہی ہے کہ اگر ٹائم پر پھر ایک ایسے بچے جیسے عائشہ تھی, اس کا یہ سنگل وینٹیکولر تھی, اس کا رائٹ وینٹیکولر ڈیولپ ہی نہیں ہوا تھا, یعنی کہ جو اوپر والا ہارٹ پمپ کر کے نیچے والے حصے کو دیتا ہے وہ نیچے والا حصہ ڈیولپ ہی نہیں تھا.
تو ایسی مختلف قسم کی تقریباً آپ کہہ لیں 30 سے 40 کی ٹائپس آف بیماریاں ہیں. موسٹ کامن اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں سوراخ، جو کہ ان جنرل لوگوں کو پتہ ہو تو یہ وہ بیماری ہے. یا اس کو عام فہم میں بچہ بلو ہو جاتا ہے، بچہ نیلا ہو جاتا ہے. تو وہ جیسے میں نے پہلے مثال دی آپ کو کہ جب دل میں سوراخ ہوتا ہے تو گندا خون اور صاف خون آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. اوکے. تو ڈی آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ میں شامل ہو کر باڈی میں ٹریول کرتا ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے بچوں کی یہ جگہ تھوڑی سی بلیکش ہو جاتی ہے، ان کے ناخن تھوڑے سے بلوئش ہو جاتے ہیں. آپ عام طور پر عام بچے کو ان کے ساتھ کھڑا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یار یہ سم تھنگ از رانگ، از اے بلو بیبی. بالکل. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس دل کی بیماریوں کی بچوں کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں، ایون بہت ساری بڑوں کی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جو کہ نہیں ہوتی ہیں. تو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یا عوامی شعور پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں آپ کا ادارہ کیا کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ جی اس میں جی 3-4 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے کہ جو ٹائپ آف اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو وہ پیرنٹس ہیں جن کو جنرل پبلک میں ہم کہتے ہیں بھائی ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو دل کا مرض ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جی زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیڈیٹیشین ہیں پورے ملک سے ان تک ہم رسائی کر کے ان کو ایک بیسک ٹریننگ دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ ایئر میں کووڈ کے کچھ عرصے بعد لاسٹ ایئر تھا تو پنجاب سے سارے میجورٹی جو میجر پیڈیٹیشین ہیں ان کو اکٹھا کر کے مسعود صادق صاحب جو پروفیسر ہیں کارڈیولوجی کے یہاں چلڈرن ہاسپٹل میں، ان سے ان کی ایک ٹریننگ کروائی تھی کہ بھائی کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پیڈیٹیشین ہوا ہے جو پہلی دفعہ بچے کو چیک کرتا ہے پیدائش کے بعد. ٹھیک ہے. دوسرا جی ہم آگاہی کے حوالے سے بلو بیبیز کی کیمپین اکثر چلاتے ہیں جو کہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. جب کنجنٹل ہارٹ ڈیفیکٹ کا ویک چلتا ہے، یہ ہوتا ہے فیبرری 7 سے فیبرری 14 تک. دنیا میں اس کو ایک ہفتہ منایا جاتا ہے. ویسے تو عام طور پر کسی ایک چیز کا دن منایا جاتا ہے، لیکن بچوں کی ہارٹ کی حوالے سے یہ پورا ایک ویک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم اکثر جو ہے نا وہ بائسیکل رائڈز کر لیتے ہیں تاکہ جنرل پبلک کو یہ پتہ چلے کہ بھئی دل کا عارضہ ایک مرض ہے اور اس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. تیسری جی ہماری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی کارڈیولوجسٹ ہیں پورے پاکستان میں ان تک نہ ہم اپنی انفارمیشن رسائی کے حوالے سے ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بھی ایسا بچہ جو ضرورت مند ہے اور اس کے پاس اپنی ٹریٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ ان کو ہمارے ساتھ ریفر کر دیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے کچھ سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، پیرنٹ سپورٹ گروپس ہیں کہ اگر کسی بچے کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے تو اس گروپ میں بیکاز کچھ انڈیکیشن ہے، بچہ بلو نظر آ رہا ہے یہ تو پہلے انڈیکیشن ہوگی. دوسری انڈیکیشن ہے بچے کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یا دودھ پیتے وقت ماں کا دودھ جب پی رہا ہے تو اس کے لیے بار بار اس کو سانس چڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کی کچھ ہم ٹاکس بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ارلی ایجز کی بات کر رہے ہیں، پیدائش کے بعد ارلی ایجز؟ جی اصل میں جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنا جلدی لائک اینی ادر ڈیزیز آپ جتنا جلدی بچے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے اتنا جلدی ٹریٹمنٹ اس کی آسان ہو جائے گی. تو پہلا شعور ہم یہ جو آپ کے بلکہ اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ آپ مطلب آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو مدرس ہیں پریگننٹ ہیں اور جیسے انشاءاللہ بچے کی پیدائش ہو تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر ان کو وہ بلو لگ رہا ہے، بار بار سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بار بار ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پورا دودھ نہیں پی پا رہا، تو پھر وہ یقیناً کسی قریبی پیڈیٹیشین کو چیک کرائیں اور پھر الٹیمیٹلی وہی ان کو ریفر کریں گے کہ کسی بچوں کے کارڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. اس سے ایک سٹیج پہلے بھی ہے رضا، وہ یہ ہے کہ فیٹل ایکو جس کو کہا جاتا ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے عام طور پر ایک پریگننسی کے دوران ایک نارمل روٹین ہے، اس میں بھی اکثر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اگر کوئی اچھا سونوگرافر ہو اور اچھا جو گائنیکالوجسٹ ہیں تو پھر وہ ریفر کر دیتی ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا بیبیز ہارٹ. سو آپ کسی پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کر اس بچے کا وائل وہ بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے یعنی کہ مدر کے ووم میں وہ اس کا وہ ایکو کر لیتے ہیں اور وہاں سے بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. تو فرحان صاحب
جو بھی آپ کی کوششیں ہیں اس حوالے سے اویئرنیس کے، تو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے مصباح الحق بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے 2018 سے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر، اینڈ ہی از آلسو ون آف دا بورڈ ممبر، اوکے. اس وقت سے آگاہی میں ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے. یعنی پہلے تو رضا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یار پاکستان میں بھی بچوں کے دل کا علاج ممکن ہے. جی. وہ پہلی چیز جب عائشہ ہماری بیمار ہوئی تو سب نے کہا کہ یار آپ یہ پڑوس والے ملک میں لے جائیں، پاکستان میں تو ایسی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. تو ایٹ لیسٹ اب لوگوں کو آگاہی ہو گئی ہے کہ بھئی دل کا مرض ایک مرض ہے جو ٹریٹیبل ہے، وقت پر اگر اس کا پتہ چل جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو رزلٹس اچھے ہیں جناب، لیکن ایشو بہت بڑا ہے. اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھیں تو یعنی کہ صحیح سے مراد میں آپ کو دل کی بات کھول کر رکھوں تو شاید اگر ہم 100 کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم 1 پر پہنچے ہیں. اچھا. جی. اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ مشکلات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور وجوہات جی بھی ہیں؟ میرا خیال ہے مین ایشو ہمارا یہی ہے جی، ایز اے فاؤنڈیشن ہمارے پاس جتنے بھی فنڈز آتے ہیں نا وہ ہم 2 پروگرام پر زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ایک تو جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ہارٹ کی سرجریز کو اسپانسر کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. جو آگاہی کے فنڈز ہیں نا وہ ابھی تک ہم جیسے ہونا چاہیے اس طرح نہیں کر پا رہے، اور اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ پیپل جو ڈونیشن دیتا ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کچھ ٹینجیبل چیزیں نظر آئیں. تو بچے کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ پوری ایک رپورٹ چلی جاتی ہے کہ یار یہ بچہ تھا، یہاں رہنے والا تھا، اس کا یہ مسئلہ تھا، اس کی فیملی نے اتنے کنٹریبیوٹ کیے، اس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، اتنے دن اس ہاسپٹل میں رہا اور اب اس کی زندگی بدل گئی ہے. تو پھر لوگ اس سے بہت کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ، اگر اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا تو پیپل لائک ٹو ڈونیٹ فار دا تھنگ دیٹ دے کین سی. آن دا ادر سائڈ یہ جو اویئرنیس کیمپینز ہونی ہے اس پر کوئی کوانٹیفائیبل کوئی میئرز نہیں ہوتے. تو ٹھیک ہے. بالکل جناب ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی بات ہو، اور اکثر ہم مصباح بھائی کے حوالے سے ادر سیلیبریٹی سے ٹویٹ کرا لیتے ہیں، لیکن وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. ایک پوری کیمپین بنا کر اس کو فالو اپ نہیں ہوتا. کریکٹ. ابھی ہم اگر فائنینشیلس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاسپٹل بن رہا ہے، ایک پراپر ایک بلڈنگ اسٹرکچر ایک کریٹ ہو رہا ہے، تو ایکسپینس وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنے پرسنٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر لگتا ہے؟ ابھی ہم مارکیٹنگ اور باقی لوازمات جو کنسٹرکشن میں آ رہے ہیں ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال ریز کیا. ہم نے جب فاؤنڈیشن شروع کی 2012 سے لے کر 2020 تک ہم لوگ زیرو ایڈمنسٹریشن رہے. یعنی کہ جتنے بھی ایڈمن ایکسپنسز تھے وہ بورڈ اپنی پاکٹ سے ٹیک کیئر کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے آڈیٹرز کی طرف سے ایک سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ایک پوائنٹ ریز ہوا کہ اگر یہ بورڈ چینج ہو جاتا ہے تو آپ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا رہ سکیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ایکس پرسنٹیج ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی ڈونر سے چارج کرنا شروع کریں. تو آج کی تاریخ میں وی آر لیس دین 7 اور 8% کے قریب ہیں. اچھا. یعنی اینی ڈونیشن وچ کمز ان اس میں سے 7 سے 8% ہمارا، اور اس میں مارکیٹنگ بھی شامل ہے، اس میں ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے، ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. تو یہ بڑا سرپرائزنگ نہیں ہے؟ ویسے جنرل پریکٹس تو کچھ اور ہے شاید. آئی مین ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں، وہاں دنیا بھر میں این جی اوز کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بہت این جی اوز، ہاسپٹلز، اس طرح کے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. ان کی ریشو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ان کی ریشوز پرسنٹیج ان کی زیادہ ہے شاید، آئی بلیو. جی ہمارا پہلے دن سے نا رضا جو فوکس رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ پروگرام پر انویسٹ کیا جائے، پروگرام پر اسپینڈ کیا جائے، پروگرام ڈلیوری پر کم سے کم اسپینڈ کیا جائے. اور یہ اگین مائنڈ سیٹ وی بلیو کہ یار یہ ڈونر کا پیسہ جو ہے نا جتنا زیادہ سے زیادہ کاز پر لگ جائے وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو باقی لوگ تو ظاہر ہے سر ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا فوکس ہوگا. ہاں ہم بھی سسٹینیبل ہونا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم انڈاؤمنٹ فنڈ اور باقی چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں. لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ ایڈمن ایکسپنسز کم سے کم ڈونر پر برڈن ڈالا جائے. تو اس طرح آپ اپنی ادارے کی اویئرنیس ہے یا جو لوگ جانیں آپ کے ادارے کے بارے میں ود ان دا پاکستان، ابھی ہم باہر کی بات نہیں کرتے، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں جی، بالکل کر رہے ہیں. اور اگین ہمارے نا 10 ایئرس کے کچھ گولز ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے 10 سال کے گول اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے جو پلان کیے تھے اس سے بہتر ہی گئے. اب نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے آف کورس دس از ون آف دا تھنگز دیٹ کہ یار ہم
اویئرنیس کے حوالے سے، ایڈووکیسی کے حوالے سے اس ادارے کو انشاءاللہ ٹاپ 10 اداروں میں لے کر آئیں. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے دیر آر ویز. ایک ہے کہ آپ ایڈمن کا برڈن ڈونر پر ڈال دیں، پھر ایک کہ آپ کولیبوریشن اور پارٹنرشپس ایسی کریں کہ جن کے تھرو آپ اویئرنیس میں ان سے انویسٹ کروا لیں. تو ہماری ہیں جی کچھ پلانس کے جس میں انشاءاللہ اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آئی تھنک ہم اپنا ہدف جلدی اچیو کر سکیں گے. فرحان صاحب، آپ کے ادارے میں آپ کے پاس بچے آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کس بیک گراؤنڈ سے آپ کے ادارے میں لوگ آ کے اپنا علاج وغیرہ اپنے بچوں کا کروا سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی ویل آف ہے تو وہ تو آبویسلی اس ڈونیشن کیٹیگری کے اندر یا اس کو وہ ویل نہیں کر سکتا ہوگا. جی پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم سروسز کیا دے رہے ہیں. تو ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی آف لاہور کا، جنہوں نے ہمیں اویس رؤوف صاحب نے، ان کے والد صاحب نے زمین ہمیں ڈونیٹ کر دی تھی فری آف کاسٹ. اچھا 2021 کی بات ہے. تو اس پر ہمارا الحمدللہ کنسٹرکشن شروع ہے، گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. فنیشنگ پارشل جو ہے وہ ایک فلور ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس پورے پروجیکٹ پر ابھی تک کوئی 76 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. اور ہمارا ڈیفیسٹ ہے کوئی تقریباً 7 ارب. کیونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنے جیسے ملک سے باہر اگر آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں تو جو کوالٹی ہیلتھ کیئر وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان میں لے کر آنا چاہتے ہیں. جہاں تک بات ہے سروسز کا، تو جی ابھی بھی ہم پاکستان میں جہاں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجریز ہو رہی ہیں ہم وہاں اسپانسر کر دیتے ہیں بچے کی ہارٹ کی سرجری کو. صحیح. تو اس کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. ہمارے پاس 3-4 طریقے سے ریفرلز آتے ہیں. ایک تو چونکہ الحمدللہ ابھی تک 4000 بچے آپریٹ ہو چکے ہیں، تو وہ 4000 فیملیز ایک اٹ سیلف اپنا ریفرل ہے. ایک محلے میں کسی بچے کی ہارٹ کی سرجری کو ایک فاؤنڈیشن نے اسپانسر کر دیا، اسی محلے میں ایسا ریپیٹڈ کیس آئے گا تو وہ ان کے تھرو ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارا سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہے، پھر ہمارا کال سینٹر کافی ایکٹیو ہے. پھر جتنے بھی کارڈیولوجسٹ ہیں بچوں کے ان تک ہم نے رسائی کی ہوئی ہے. پھر جتنے بھی بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہیں ان تک ہم نے اپنی انفارمیشن دی ہوئی ہے. تو یہ سیکنڈ سورس آف ریفرل آ جاتا ہے. اور دے آر دا فرسٹ کانٹیکٹ ود دا پیشنٹ جو یہ کہہ دیتے ہیں یار یہ نان افورڈنگ ہے، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اوکے. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری 2-3 طرح کی سروسز ہیں. ایک تو بچے کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو پاکستان میں جہاں بچہ ہے ہم وہیں پر اس قریبی ہاسپٹل سے اس کو کنیکٹ کرا دیتے ہیں. پشاور میں ہمارے پارٹنر ہاسپٹل ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایک سینٹر چل رہا ہے اور اس میں اگین یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے ہمیں اپنے ہاسپٹل میں ایک آپریشن تھیٹر اور 5 بیڈ کا آئی سی یو فری آف کاسٹ دیا ہوا ہے. اچھا. جی اس سینٹر میں الحمدللہ ہمارے کچھ 1300 کے قریب کیسز آپریٹ ہو چکے ہیں لاسٹ 3 سالوں میں. تو وہاں پر کیا ہے کہ نرسیں ہماری ہیں، جو ٹیکنیشینز ہیں وہ ہمارے ہیں، اکوپمنٹ ان کا ہے، ڈاکٹر ہمارے آتے ہیں، میڈیکل آفیسر ہمارے ہائر ہوئے ہیں. تو اس سینٹر میں وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فری آف کاسٹ رینٹڈ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے لوگوں کے تھرو علاج کروا رہے ہیں. اب وہاں پر جو بھی آتا ہے وہ افورڈنگ ہو یا نان افورڈنگ ہو اس کی ٹریٹمنٹ وہاں پر ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں بڑا سمپل سا جی ہم یہ پش کرتے ہیں کہ پیرنٹس اپنا حصہ کتنا ڈال سکتے ہیں. آج کل اوپن ہارٹ سرجری ایک کاسٹ کرتی ہے بچے کی کو 7.5 سے 8.5 لاکھ روپیہ. تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے پیرنٹس سے کہ بھئی آپ کتنا ڈال سکتے ہو. عام طور پر بیچارے 10% ڈالتے ہیں، کوئی 20% ڈالتا ہے. اچھا. کوئی 30%، کوئی کچھ بھی نہیں ڈالتا. تو ہم بڑا سمپل سا پروسیس ہے، اسی وقت ہم فائنینشیل ایویلویشن کرتے ہیں. ان سے ایک کویسچنرز ہیں جس کا ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ایک الگورتھم بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر مطلب اس محلے کا رہنے والا ہے نادرا کے ساتھ ہم اس کی ویریفیکیشن کر دیتے ہیں. یہ سارا پروسیس رضا تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا. ایکسلنٹ. اور پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ اگر جو بھی بولو گے سچ ہم کنسیڈر کریں گے، لیکن کل کو ہم اگر ویریفائی کریں اور کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوگے. اور پھر کچھ اس کو یعنی کہ ایسی چیزیں کنونس کے حوالے سے کی جاتی ہیں. دیکھیں
بچہ آپ کا جھوٹ بول کر ٹریٹمنٹ کرو گے تو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو بہتر ہے جو بھی سچ ہے بتا دو. تو جو ان کا پورشن ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو آؤٹ آف 4000 بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے. کچھ تھے جنہوں نے آدھے کیے، کچھ تھے جنہوں نے 10% کیے. یہ ایک سروس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ تر ہمارے پاس نان افورڈنگ آتے ہیں. دوسری سروس ہے او پی ڈی کی، جس کو ہم آؤٹ پیشنٹ کہتے ہیں، کہ ایک بچے کا ہارٹ کا مسئلہ آ گیا. اچھا، اب آج کل کے دور میں کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس وہ جائے گا تو کچھ 2 سے 3 ہزار اس کی کنسلٹیشن فیس ہے. اس کے علاوہ ایکو کروائے گا تو 3 سے 5 ہزار کا ہے اس کی کنسلٹیشن فی. وہ ہماری رضا 100% فری ہے. اینی ون ہو ایور افورڈز اور ڈز ناٹ افورڈ، وہ شیڈیولڈ ہوتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں. آنے سے پہلے ان کی ٹائم طے ہو چکا ہوا ہوتا ہے. ان کی او پی ڈی فری آف کاسٹ. وہی میں کہنا، یہ کائنڈ آف او پی ڈی ہو گیا نا کہ جی ٹھیک ہے، وہ فری ہے. جی وہ فکسڈ دن ہیں آپ کے، اسپیسیفک ڈیز ہیں ہمارے. جی ہفتے میں 3 دن ہیں، اور وہ آلریڈی جو کون کون سے ہیں؟ ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اوکے. یہ مطلب بیس کرتا ہے کہ کون سے کارڈیولوجسٹ اس وقت اویلیبل ہیں. صحیح. لیکن وہ مہینے کا اسکیجول ہوتا ہے ایسے کہ کسی نے او پی ڈی کروانی ہے تو ہمارے کال سینٹر پر فون کرے گا. اس کے بعد ان کو ہماری ٹیم بتا دے گی جی یہ 2-3 سلاٹس ہیں، آپ کے لیے کون سی سلاٹ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ تک رسائی میں کوئی کسی کو اگر کوئی ڈیزرونگ بندہ ہے تو رکاوٹ ایز سچ اس کو کوئی فیس نہیں کرنا پڑتی انٹل اینڈ انلیس اس کو کوئی جیسے کوئی ریفر کر دے، گائیڈ کر دے. جی دیکھیں، وہ میں تو کہوں گا ایسے ہی، لیکن آئی تھنک پرابیبلی جو باقی لوگ جو آتے ہیں اگر ان کا رائے دیکھی جائے، اور اس کی رائے بڑی سمپل سی ہے. جو ہمارے گوگل کے اگر آپ ریویوز دیکھیں، ہمارے فیس بک پر ریویوز دیکھیں، تو اللہ کا فضل ہے، میرا خیال شاید کوئی 4000 میں سے کوئی 1 یا 2 بھی شاید ایسے کیس ہوں جو ہم سے ناخوش ہو کر گئے ہوں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم نے ادارے میں جو پہلی بات جس پر فوکس کیا وہ یہ تھا کہ یار پیشنٹ کم فرسٹ، رسپیکٹ از واٹ دے ڈیزرو. اٹ ڈز ناٹ میٹر اف دے آر فائنینشلی افورڈنگ اور ناٹ افورڈنگ. یہی ہمارا سب کچھ ہے. اگر یہ ہیں تو یہ ادارہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ ادارہ نہیں ہے. فرحان صاحب، آپ نے جب اس ادارے کی، ہاسپٹل کی فیزیبلٹی بنائی، اس میں آبویسلی آپ کا اسٹرکچر بھی ہوگا، بلڈنگ اور یہ وہ ایکوپمنٹ بھی ہوگا. تو ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ریپڈلی گرو کر رہی ہے یا چینج ہو رہی ہے، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو اس کو آپ کیسے کاپ اپ کریں گے؟ کیونکہ آپ کی فیزیبلٹی کاسٹ وائز اگر میں بات کروں تو وہ بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور آج کی کاسٹ میں اور کل کی کاسٹ میں بہت امپیکٹ آیا ہے. تو وہ کیسے کاپ اپ کریں گے اب آپ اس کو؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے فائنینشیل کا اور ایک پہلو ہے ٹیکنیکل سائڈ کا. تو میں پہلے فائنینشیلس کا آپ کو پہلے بتاتا ہوں. تو بالکل جی، جیسے جب شروع میں ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہماری فیزیبلٹی تھی $12 ملین کی. اس وقت یہ چلی گئی ہوئی ہے $18 ملین پر. اوکے. اچھا، اس سے ہم نے کیسے کاپ اپ کیا؟ کہ بیکاز ہم لوگ نا ہم ہمیشہ اپنے لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو پلان کرتے ہیں. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہدف رضا ہر سال کے لیے بناتے ہیں. جس طرح یہ 2012 سے 2024 تک کی جرنی میں ہم نے ایک دن سب کچھ نہیں کیا. پہلے سال ہم نے کہا کہ ہم نے 5 بچے آپریٹ کرنے، اس سے اگلے سال کہا 10 کرنے، اس سے اگلے سال کا 20 کرنے. تو اب الحمدللہ ہمارا سال کے تقریباً 600 کیسز کی کیپیسٹی بن چکی ہوئی ہے. یہ چیز مور اور لیس آٹو پر چلی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم نے او پی ڈی اسٹارٹ کی تو ایک پورا سال ہم نے صرف، آپ سمجھ لیں کہ ہفتے میں 1 دن او پی ڈی کی. تو آہستہ آہستہ اس کو آٹو پر ڈال دیا. اب ہاسپٹل کنسٹرکشن میں ہم نے یہی کیا کہ جیسے جیسے کاسٹنگ چینج ہوتی رہی، ہم نے اپنے پلانس کو اسی طرح چینج کرتے رہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نارمل بلڈنگ جب گرے بن جاتا ہے تو پوری بلڈنگ کو فنش کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم پوری بلڈنگ فنش نہیں کریں گے، ہم فلور وائز فنشنگ شروع کر دیتے ہیں. اوکے. اور ایک فلور جو ہے نا وہ او پی ڈی کا ہے، گراؤنڈ کا، وہ تو اب ماشاء اللہ از اباؤٹ ٹو کمپلیٹ. جو فرسٹ فلور ہے وہ آپریشن تھیٹر ہیں، اس کو ہم ہاف فنش کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے 4 او ٹی چلانے تھے وہاں 2 او ٹی چلا لیں گے. اسی طرح ایک پورا فلور ہے آئی سی یو کا، جہاں 30 بنانے تھے وہاں 15 بنا لیں گے. تو کاسٹنگ کے حوالے سے چیلنج ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے وہ دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو وہ اس حساب سے ہم کنزرویٹیولی چلتے ہیں. ٹیکنیکل جہاں تک بات ہے اس میں جی ہم لوگ نا کمپرومائز نہیں کرتے بالکل بھی. ابھی ہمارا سینٹر یہ یونیورسٹی آف لاہور پنجاب کا واحد سینٹر ہے جو کہ انٹرنیشنل کوالٹی امپرومنٹ پروگرام ہے بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل کا،
اس کے ساتھ آج بھی افیلیٹڈ ہے. اوکے. تو ہمارے جتنے بھی کیس یہاں ہوتے ہیں ان کے ڈیٹا کو وہاں کی ٹیم آڈٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ایئر الحمدللہ ہمیں ڈیٹا انٹری میں ایوارڈ ملا کہ یو آر ون آف دوز انسٹیٹیوشن جو ٹائم سے پہلے اور اتھینٹک ڈیٹا ہمیں دیتے ہیں. ایکسیلنٹ. اور دوسرا جی ہماری انشاءاللہ جو کچھ عرصے میں ہم نے اچیو کیا وہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ جو یو ایس کی ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے، وہاں کے تھرو جو پاکستانی ڈاکٹر اس فیلڈ میں ہیں یو ایس کے اندر، یو کے اندر، ان سے ہماری کولیبوریشن ہوتی رہتی ہے. پھر ہم میڈیکل مشن بھی کرتے رہتے ہیں. تو ٹیکنیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جو چیلنج آئے گا نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں دیکھنا ہے، وہ ہے کہ باہر کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو کلچرلی اپنے انسٹیٹیوشن میں کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں جی ضرور اس پر ضرور بات کی جائے. دیکھیں ہمارے ملک میں نا پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے. جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر ایک فزیشین روز کے 20 یا 25 کیسز دیکھتا ہے. ہمارے یہاں ایک فزیشین روز کے 250 سے 300 کیسز دیکھتا ہے. اب وہ ہمارے سے یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ یار یہ اتنا ہی ٹائم دیں گے، تو ایز اے ہیومن اٹ از ناٹ پاسبل. تو اس پر ہم نے کافی ورکنگ کی کہ ہمیں نا کچھ لیئرز بیچ میں لے کر آنی ہے. ایک تو ہے پیشنٹ کوآرڈینیشن کی لیئر، پھر ایک پیشنٹ اسسٹنٹ کی لیئر، پھر ایک ہے پیشنٹ فرسٹ کا ایک پورا کلچر ہمارے انسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کرانا، پھر ہے پیشنٹ فالو اپ، پھر ہے پیشنٹ کا فیڈ بیک. تو یہ میں نے اللہ نے بڑا توفیق دی الحمدللہ. میں سعودی عرب میں ہمارا وزٹ رہتا ہے یہ آئی ٹی کی وجہ سے، یو ایس میں رہتا ہے. تو جو چیزیں ہمیں وہاں پر لگیں کہ یار یہ دیکھیں ہر کوئی پیشنٹ فرسٹ بات کر رہا ہے، اور پیشنٹ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ از نمبر 1، باقی ہر چیز زیرو ہے ان کے لیے نا. تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے پورا کا پورے پروسیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ چاہیں گے پرچی بنوائیں یا رجسٹر کروائیں، تو آپ کے تو ایسا جی نہیں انشاءاللہ جی ہمارا ارادہ ہے کہ ایک تو پیپر لیس ہوگا کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. دوسرا ہم ہر چیز میں نا کوشش کریں گے کہ پیشنٹ اکیلا نہ رہے. یعنی پیشنٹ آیا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ تھرو آؤٹ ہز جرنی وہ اس کے ساتھ انگیج رہے. اور ایشوز ہیں دیکھیں جو ان پڑھ پیشنٹ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کو کیا ہے، اس کو کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے، اس کو اس کی لینگویج میں سمجھانا. تو اٹ ڈز ناٹ میٹر دیٹ دا ادر ریسیپینٹ اس کو کس طرح، ہاں ہمارے پروٹوکول یہ ہوں گے کہ ہم نے پیشنٹ فرسٹ رکھنا ہے، اس کو پوری رسپیکٹ ملے، اس کو ٹائم ملے، وہ ڈاکٹر سے اپنے سوال 10 دفعہ پوچھ سکے. ہاں فزیشین کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ اسسٹنٹ ہوگا جو ان کے سارے پریلیمنری کویسچنز کو آنسر کرے گا. صحیح. تو فرحان صاحب کب تک آپریشنل ہو رہا ہے آپ کا ہاسپٹل؟ کوئی ٹائم لائن بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جی ہماری جو اوریجنل ٹائم لائن ہے وہ تو ہے جی اف آل گوز ویل فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ ہم وی آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ڈونیشنز. تو اس سال کا ہمارا ہدف ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی او پی ڈی کو فنکشنل کر لیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا اس میں ایک چھوٹا سا ہرڈل ہے اس سال کا، وہ ہے جو ایچ ویک کا نظام ہے وہ کافی مہنگا ہے. باقی چیزیں تو ہماری ہو گئی ہیں. ایچ ویک ہمیں یعنی جو اے سی اور وینٹیلیشن کا نظام وہ تقریباً کو $1 ملین کا ایکسپینس ہے. اچھا. تو اس میں سے تقریباً ہم 70% کر چکے ہیں، تو باقی 30% امید ہے کہ اس سال تک ہو جائے گا. تو ہمارا پہلا ہدف ہے کہ اس سال میں ہم او پی ڈی کو اپنے نئے سیٹ اپ میں شروع کر سکیں. فرحان صاحب یہ جو فورن ایفیلیشنز کی آپ نے بات کی ہے یو ایس سے، یو کے سے، ایک تو آپ کو ٹیکنیکل فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اپنا بیک گراؤنڈ جو بھی آپ کو فراہم کرتے ہیں نالج، مالی معاونت بھی کچھ اس طرح کے ادارے فراہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے ایک بہت اچھے پارٹنر ہیں گفٹ آف لائف روٹری انٹرنیشنل. انہوں نے ہمیں 2 سال پہلے 150 بچوں کی جو گرانٹ ہے وہ دی تھی. اس طرح کی گرانٹس ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ بھی ایک گرانٹ اپروو ہو گئی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی ان کا لوکل کچھ چیلنج ایسا آیا کہ ابھی وہ تھوڑا سا ہولڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کولیبوریشن کریں، اور ناٹ اونلی فائنینشیل کولیبوریشن، ٹیکنیکل پلس فائنینشیل کولیبوریشن بہت ہو. پھر ریسرچ کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاسپٹل کا نام ہے چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تو جب انشاءاللہ ہمارا فل فلیج ہاسپٹل فنکشنل ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ یہاں پر کلینکل ٹرائل اور کلینکل ریسرچ پر بھی فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو ادھر سے بھی کافی گرانٹس جو ہے نا وہ انشاءاللہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو سر آپ کی
ٹیم ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جی یہ لوگ ہیں، کیونکہ آبویسلی آپ کی ریگولر بیسس کے اوپر انٹریکشن ڈاکٹرز کے ساتھ سرجنز کے ساتھ رہتا ہوگا، آپ نے اپنے ہاسپٹل کے لیے جب وہ بن جاتا ہے تو ٹیم فائنلائز کر لیا یا ابھی اس کو بہت ٹائم ہے ابھی فائنلائز ہونے جی میں؟ نہیں، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. تو یہ دس از ون آف دا کنسرنس دیٹ بلڈنگ بنا لینا تو آسان ہوتا ہے، جی. لیکن مین پاور جو ہے نا اس کے لیے. ہوں. تو اس میں دیکھیں 2 ماڈل ہیں. ایک ماڈل ہے کہ ایک جگہ جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں وہاں سے ان کو نکال کر اور اپنے جگہ پر لے آیا جائے. ہماری فلاسفی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے فاؤنڈیشن ہم پاکستان میں ادارے بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری ابھی تک الحمدللہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت چلی ہے. تو میجورٹی آف دا ڈاکٹرز بلیو کہ یار آپ ایک دفعہ کام شروع کریں، اپنے ٹریننگ یہاں پر رکھیں اور ہم آپ کے پاس آ کر 6 مہینے فری آف کاسٹ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ تھوڑی سی مارکیٹنگ والی شاید بات لگے. حقیقت میں یس وی نیڈ پیپل اینڈ الحمدللہ اب بہت سارے ایسے فزیشین ہیں جو باہر سے ملکوں سے پاکستان میں آ کر سرو کرنا چاہتے ہیں. تو ہاں ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو لیتے ہیں تو آپ کو کم از کم 1 سال پہلے اس سے بات کلوز کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا او پی ڈی تو انشاءاللہ کافی حد تک جی پلان ہے کہ پھر نیکسٹ ایئر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 بیڈ کے ساتھ اپنے آئی سی یو اور آپریشن تھیٹر کو فنکشنل کریں. صحیح. اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیل کر رہے ہیں. کوئی کینسر میں کر رہا ہے، کوئی کڈنی میں کر رہا ہے، اس طرح سے. اور اگر میں مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ آپ کے ڈائریکٹ کمپٹیشنز بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو، بیکاز آپ ڈونیشن کا جو سرکل ہے اگر 100 لوگوں پہ محیط ہے تو وہ 100 لوگ ہی ہیں، انہوں نے 100 میں سے کسی نے ادھر دینا ہے، کسی نے ادھر. تو آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، اسٹینڈ کرتے ہیں ان کمپٹیشن سرکل کے اندر کہ آپ کا آپ کی اسٹینڈنگ اس وقت کہاں پر ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سا مطلب اگر آپ الاؤ کریں تو میں اس کو ڈس ایگری کروں گا کہ ہمارے خیال میں نا وہ سب اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا کاز اس وقت بہت کرٹیکل ہے، کیونکہ ہم جتنا اس کو لیٹ کریں گے اتنا ہی ہم اپنے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بکٹ ایک ہے اور اس میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے. تو ہماری جی پہلے دن سے کوشش یہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی پر فوکس کیا جائے، کمپلائنس پر فوکس کیا جائے، ڈونر کی ریٹینشن پر فوکس کیا جائے. تو الحمدللہ ہمارا لاسٹ فیو ایئرس کے اگر میں نمبر شیئر کروں تو ہمارا ڈونر ریٹینشن ریٹ از ابو 90-95%. سو وٹ وی ڈو کہ ہم ڈونر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ جی پوری جو کیمپین ہے اس میں ہم کہاں ہیں. اس میں ہم بالکل پیچھے ہیں، لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. پہلے 10 سال ہم نے جو اچیو کرنا تھا اللہ کے فضل سے اس سے بہتر ہو گیا. اگلے 10 سال انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ جو ٹاپ 10 پلیئر ہیں اس میں کہیں پی سی ایچ ایف کا نام آئے. ٹھیک ہے. فرحان صاحب، آپ کو کسی عام آدمی نے کانٹیکٹ کرنا ہے فار دا ڈونیشن پرپز، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بڑا آسان ہے جی. گوگل میں جا کر لکھیں چائلڈ ہارٹ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. وہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن تک پہنچ جائیں گے. اوکے. دوسرا وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ فار چائلڈ ٹریٹمنٹ، وہ ہمارے تک پہنچ جائیں گی. باقی ہمارا جی ایک کال سینٹر موجود ہے. وہ ہمیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کو تقریباً 30-35 کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں. تو ہماری ویب سائٹ پر سارے موجود ہیں. ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. ایزی پیسہ، جیز کیش، یہ سب فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز لانگ ایز دیر از این انٹینٹ ٹو ڈونیٹ then it's very easy to anybody can reach our website and it's very simple. ٹھک 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 2-3 اسٹیپس ہیں. آپ اس کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کال سینٹر میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈونیشن پک اپ کا نظام بھی موجود ہے. ابھی تک مشکلات ان ٹرمز آف رننگ دا آرگنائزیشن، ان ٹرمز آف کوآپریشن آف ویریس انٹرنل ڈپارٹمنٹس؟ نہیں جی الحمدللہ، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں بھی 2 ایلیمنٹ ہیں. ایک ہے کہ ہمارے ٹارگٹ ورسز ڈیلیوری. تو اللہ کا ایسا کرم ہے کہ ہم اگر 500 بچوں کا پلان کرتے ہیں تو وہ 600 ہو جاتے ہیں، 600 کرتے ہیں تو 650 ہو جاتے ہیں.
ہاں، جہاں تک بات ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل کولیبریشن کوآرڈینیشن، آف کورس وہ جس کلچر میں ہم ہیں وہ ٹیم بلڈنگ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، بٹ الحمدللہ وی ہیو پروفیشنل پیپل. اب کو تقریباً 50 کے قریب ہمارا اسٹاف ہے، جس میں فنڈ ریزنگ، اکاؤنٹس، ایڈمن، پرچیز، کنسٹرکشن، یہ سب لوگ کولیکٹیولی ایفرٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے مختلف HODs رکھے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے. تو وہاں جہاں خیر کا کام ہوتا ہے وہاں ذرا لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، ایکسٹرنل یہ تو ہو گیا انٹرنل. ایکسٹرنلی لائک آپ کے سرکاری اداروں کے ساتھ یا کچھ اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے دیکھا ہے کہ وے آف بزنس اتنے زیادہ آرام دہ نہیں ہیں، اس میں کچھ مشکلات، جی، چاہے کوئی بھی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں، ہو. بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ہم نے نا پرنسپلی کچھ باتیں طے کی ہوئی ہیں کہ ہم اسپیڈ منی نہیں دیں گے. اس میں اللہ کے فضل سے ہمیں آج تک کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہو. ہمارا کام تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے لیکن وہ ایسا لیٹ نہیں ہوتا کہ ہمارا کام رکے. اس میں جتنے ادارے ہیں، میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن الحمدللہ اس میں کبھی بھی ہمیں 1 روپیہ بھی اسپیڈ منی دینے کی ضرورت نہیں پڑی سر. ٹھیک ہے. والنٹیئر CEO آپ کا ٹائٹل ہے اس ادارے میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ جی بڑا اچھا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار CEO والنٹیئر کیسے ہو سکتا ہے. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ دیر از اے پرسنل اٹیچمنٹ ود دا کاز. جی. سو آئی گیٹ پیڈ تھرو مائی IT کمپنی. وہاں سے الحمدللہ میرا گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. صحیح. تو یہی ہمارے پارٹنرز کی ڈیل ہے کہ بھائی آئی ول بی ایبل ٹو گیو، میری جو جاب ہے وہ اس ادارے کے لیے ہے. So since I don't get paid anything from this idara, so hence I am, like I like to have volunteers. So people should know یار کہ میں ایک رضاکارانہ طور پر اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. تو جو بھی ڈونیشن ہیں وہ میری، اس میں سے کوئی بھی حصہ مجھے نہیں ملتا. ایون الحمدللہ جو ہمارا ٹریول کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی میں، میرے دوست، ایون جو US کا ٹرپ ہوتا ہے اس کو مطلب وی ڈونٹ چارج فرام دا جنرل ڈونیشن. ٹھیک ہے. تو فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اپنے ہاسپٹل کو لے کے خاص طور کے اوپر؟ جی، بڑے اچھا سوال ہے آپ کا نا. اس میں ہمارا جو کچھ خواب ہیں اور کچھ گول ہیں سر. تو پہلے میں خواب بتا دیتا ہوں آپ کو. تو ہمارا خواب یہ ہے سر کہ ہمارے پاس جو بھی بچہ ہے نا وہ ٹھیک ہو کر چلا جائے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت چھوٹی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس بچہ ہے نا وہ ٹھیک ہو کر چلا جائے. تھوڑا سا اور سخت کر دوں تو وہ زندہ گھر چلا جائے اور خوش و خرم گھر چلا جائے. یہ ہمارا انشاءاللہ. ایک تو یہ ادارہ جہاں پر آپ کا فوکس ہو کہ یار میں نے منیمم مورٹیلٹی پر کام کرنا ہے اور ورلڈ کلاس سروسز دینی ہے، یہ آسان نہیں ہے. میں ایک دفعہ سعودی عربیہ میں تھا اور میں ایک ہاسپٹل وزٹ کر رہا تھا. وہاں پر ایک بچی پیدائش کے 3 دن بعد سے کوما میں تھی اور 3 سال تک وہ بچی ہاسپٹل میں تھی ایک بیڈ پر. اس کے پیرنٹس آتے تھے، اس کو دیکھ کر چلے جاتے تھے. تو میں سوچ رہا اللہ کی شان کی، یار دیکھیں ایک بیڈ، مطلب یہ اللہ کا نظام ایسا ہے نا کہ وہی بیڈ اگر پاکستان میں ہو تو 3000 بچے سال کے آپریٹ ہو سکتے ہیں. تو اینی وے کمنگ بیک سر، یہ ہمارا خواب ہے سر. اور جہاں تک ہمارے جو گولز ہیں سر وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ جلد از جلد سیلف سسٹینیبل ماڈل میں جائے. ہم ساری زندگی مانگتے نہ رہیں. ہاں اتنا مانگیں جس سے لوگوں کے جذبات ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لیکن ہم اتنا نہ مانگیں کہ ان کے اگر وہ نہ آئے تو ہمارا کام رک جائے. آپ کی جو فنڈ ریزنگ ڈرائیوز ہوتی ہیں لوکلی اور انٹرنیشنلی، باہر بیرون ملک آپ کس طرح سے فنڈ ریزنگ ڈرائیو کرتے ہیں؟ جی ہمارے نا اس وقت پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ ایک سیپریٹ ادارہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے. یعنی وہاں کا بورڈ الگ ہے لیکن کاز ہمارا ایک ہی ہے. اوکے. اس طرح پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن UK، وہ بھی وہاں کے لوگ جو ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو ٹیکس کی ایگزمپشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ابھی ہمارے پیپر جمع ہو گئے ہیں کینیڈا میں اور UAE میں. تو US میں ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کہ موسٹلی میں اور مصباح بھائی ٹریول کرتے ہیں اپنے خرچے پر الحمدللہ. یہ ہمارے دوست یا ہمارے کچھ جاننے والے ہمارے ٹکٹوں کے پیسے دے دیتے ہیں. پھر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی ہوسٹ ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اوکے. تو ہوٹل شوٹل میں ہم نہیں رہتے انلیس کہ بہت ہی ضروری ہے.
پھر وہ اپنے گھروں میں ایونٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈاکٹر نے اپنے 20-25 قریبی جاننے والوں کو بلا لیا. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ایئر رمضان میں جب ہم گئے تھے تو ہم نے 21 مختلف جگہوں پر 21 جو ہے نا پروگرامز کیے تھے. ایک صبح سحری کے ٹائم ہوتا تھا، پھر ایک شام میں، پھر ایک رات میں. تو ویکینڈ پر اکثر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فاؤنڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس وہاں کا زیرو ہے. تو وہاں پر نارتھ امریکہ میں ڈونر اگر $100 دیتا ہے تو وہ 100 کے 100 فاؤنڈیشن کو چلے جاتے ہیں. اوکے. وہاں کے جو کھانے پینے ٹریول کے خرچے ہیں وہ وہاں کا بورڈ اٹھاتا ہے. صحیح. تو ہماری کوشش ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے، اب ہمارے ماشاءاللہ 22 چیپٹر ہیں پورے یو ایس کے اندر. تو اسی طرح ہمارا یہی ماڈل انشاءاللہ اب ہم یو کے میں ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فنڈ ریزنگ کا سر پورا عمل ہے. انٹرنلی آپ کو کوئی ٹیکسز کے معاملات میں کوئی مشکلات نہیں آتی کیونکہ وہاں پہ تو $100 آ گیا، اب وہاں سے یہاں بھی آنا ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم 2 مختلف ادارے ہیں تو ہم یہاں سے گرانٹ ریکویسٹ بھجواتے ہیں ان کو کہ بھئی اس سال ہمیں آپ سے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ ہمیں، چونکہ ہم EAD سرٹیفائڈ ہے، فورن فنڈنگ ہمیں آتھورائز ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اب اس کو بھی یعنی کہ چیکس اینڈ بیلنس، ہر باہر سے کوئی ادارہ جو ہے نا وہ فنڈنگ نہیں لے سکتا. تو ہمارا EAD کا ماشاءاللہ جو آتھورائزیشن کے بعد ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ گرانٹ جہاں جہاں یوٹیلائز ہوتی ہے رضا اس کی رپورٹ ان کو چلی جاتی ہے. پھر ان کا آڈیٹر اس کو ویٹ کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نئی گرانٹ اپلائی کر دیتے ہیں. زبردست. آخر میں کوئی فرحان صاحب کوئی میسیج آپ کنوے کرنا چاہتے ہوں قوم کو، لوگوں کو، آپ کے ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ 2 باتیں جی. ایک تو میرا خیال ہے زندگی میں نا کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. جو غم ہے نا اس کو اللہ کا فضل ہو تو انسان کسی بہتری کی طرف کنورٹ کر سکتا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ عائشہ کا جانا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے اسٹرینتھ دی تو آج الحمدللہ 4000 بچے جو ہے نا وہ 4000 فیملیز دے آر لیونگ ایگزامپل. دوسری میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی اس وقت نا سارے کاز ضروری ہیں، لیکن ہمارا کاز کو اگر اپنی گیونگ میں پرائرٹی پر لے آئیں گے نا، اس کا ایک نمبر کہوں گا کہ آپ کو یاد رہے کہ ہمیں کوئی $7 ملین اکٹھا ہوا، ہمارا 10 سال لگے، 4000 بچے آپریٹ ہوئے. اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے یہ 12 سے 14 ملین ڈالر اکٹھا کر کے یہ ہاسپٹل بنا لیں تو ہم سال کے 2000 کیسز کر سکیں گے. تو جتنے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ایسے شروع ہوئے تھے جی، چھوٹے چھوٹے تھے، آج الحمدللہ آٹو پر چلے گئے ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو بھی بات سن رہا ہے وہ اس کاز کے لیے جو بھی کر سکتا ہے. فائنینشیل تو ہر کوئی کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کوئی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کر لی، اپنے دوست سے، بھائی سے ذکر کر دیا، کیونکہ پہلا 3 سٹیپ ہوتا ہے. پہلا سٹیپ ہے نوئنگ دا کاز، دوسرا ہے کنیکٹنگ ود دا کاز، اور تھرڈ ہے ڈونیٹنگ ٹو دا کاز. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی جی. تھینک یو سو ویری مچ فرحان صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے تعاون کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے اتنا کرنا ہے، جو بھی آپ کی حسب توفیق آپ ان سے تعاون کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.